والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اے ظرف نظر دیکھ مگر
نبی پاک صاحب رضا سیاہ اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں اکثر ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعے کے روز مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اس دنیا کے اندر 70 آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، کیونکہ آج جمعے کا روز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن پاک سورہ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی ناراض ہوا، اور آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ کب نازل فرمائی؟ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی تھی اور بعثت کے ابتدائی ایام تھے۔ اعلان نبوت میں حضور نے فرمایا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو رب کا پیغام سنایا۔ آخر کار کیا ہوا کہ وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے وحی کے سلسلے کو بند کر دیا۔ اب وقت گزر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ پریشان ہوئے کہ وحی کا نزول نہیں ہو رہا، اور وہ کان جو رب تعالیٰ کا کلام سننے کے بےتاب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا کلام سننے میں بڑا سرور آتا تھا، اب وہ بے قرار ہیں، حضور بھی کچھ رنجیدہ و پریشان ہیں۔ اسی اثنا کے اندر کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب معاذ اللہ محمد سے ناراض ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کلام کرنا بند کر دیا ہے، محبت کا جو رب تھا، رابطہ تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ اس طرح کی گفتگو کفار نے کی۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کو یہ گوارا نہ ہوا، رب تبارک و تعالی نے سورہ الضحیٰ کو نازل فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین جل شانہ آگے مزید فرماتا ہے اور آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو اے محبوب، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، ناراض بھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں نے وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع کر دیا، روک دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ناراض ہو گیا ہوں یا میں نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ یعنی اس میں حکمت یہ ہے کہ جب دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ چاہے تو دن ہی رکھے، رات کا سلسلے ختم کر دے،
اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ اب سورہ والضحیٰ میں پہلا ہی ورڈ، پہلا ہی لفظ ہے والضحیٰ واللیل۔ اب مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی مجمعین نے اس کی بہت ساری تفسیر لکھی ہے، بہت ساری اس پہ تفسیر کی ہے، اس کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ آخر کار مطلب و معنی اس کا یہ نکالا گیا، جو عاشقوں نے، اہل علم نے اس کا مطلب اور اس کا معنی محبت اور ادب کے اندر ڈوب کر لکھا ہے۔ والضحیٰ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ہے کہ اے محبوب آپ کے رخ انور کی قسم، اور واللیل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری ہے کہ اے محبوب آپ کی زلفوں کی قسم۔ تو رب تبارک و تعالی عز و جل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب مجھے تیرے رخسار، تیرے چہرے کی قسم ہے اور تیری زلفوں کی قسم ہے، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، بلکہ ہر آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عضو کی قسم ارشاد فرماتا ہے، اور قسم جب ارشاد فرمائی جائے، کسی کی قسم دی جائے، تو اس سے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو قسم دی جا رہی ہے اس کی جو اہمیت کتنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کا ذکر بھی فرماتا ہے اور قسم بھی ارشاد فرماتا ہے۔ اپنے محبوب کے رخ روشن کی جو ہے وہ قسم ارشاد فرمائی، حضور کی زلفوں کی قسم ارشاد فرمائی، حضور کے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، حضور کی جوانی کی قسم ارشاد فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ اپنے قدم لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت ہے، ہر ادا سے پیار ہے۔ حضور کے چہرے کی قسم ارشاد فرمائی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن، آپ کے حسن کا لوگوں کو علم ہو، پتہ چل جائے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کتنا اعلیٰ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حسن کی، حضور کے رخ روشن کی، حضور کے رخساروں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اسی طرح حضور کی زلفوں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ خود قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک بندہ عام اگر قسم کھائے تو وہ اور بات ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ خود قسم ارشاد فرما رہا ہے، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عضو کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ کبھی قرآن پاک کے اندر آنکھوں کا ذکر فرمایا، کسی جگہ پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کا ذکر فرمایا، کسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر عضو کا، زمانے کا، جوانی کا ذکر فرمایا، اور اس پہ قسم بھی ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کی قسم بھی ارشاد فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ اور والضحیٰ کہ اے محبوب تیرے رخ روشن کی قسم۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ روشن کتنا حسین تھا، کتنا جمیل تھا۔ صحابہ کرام علیہ اللہ نے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے یہ سوچا ہوگا کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی اور نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا کسی اور نے دیکھا ہوگا۔ میری حد کہاں تک ہے؟ مدینے تک یا مکے تک، دنیا کے کونے کونے تک تو میں نہیں گیا۔ پھر سوچا ہوگا کہ میں نے نہیں دیکھا، کسی اور نے دیکھا ہوگا۔ پھر دوسرے مصرے کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے دوسرے مصرے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ پھر آگے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال کی ہستی ہے، کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ جہاں نقص کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ گویا پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب تعالی نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے آپ چاہتے تھے، جیسے آپ چاہتے تھے، جس طرح آپ نے کہا کہ اے مالک و مولا مجھے اس طرح بنا، مجھے اس طرح بنا، ویسے ویسے رب تعالی آپ کو سنوارتا گیا، آپ کو بناتا گیا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر رب ہی ہے جو تخلیق کرنے والا ہے، وہ اپنی مرضی سے تخلیق فرماتا ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جیسا چاہے تخلیق فرما دے، اس کی مرضی ہے۔ مگر حسان بن ثابت حضور کے سامنے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے اور ایسا بنایا ہے جیسا آپ نے چاہا ہے، جیسا آپ نے رب کو کہا ہے، رب نے ویسا ہی آپ کو بنایا ہے۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس پر فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہ یہ وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹے نہیں ہیں، یہ وہ شمع ہے جس کا دھواں ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صاحب الرات سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ روشن، آپ کا حسن کیسا تھا؟ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں کچھ سی رہی تھی، رات کا وقت تھا، ہوا چلی، چراغ بجھ گیا، اسی اثنا کے اندر میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اب میں سوئی تلاش کر رہی ہوں، سوئی مل نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کمرے میں تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام کے تشریف لانے ساتھ ہی کمرہ روشن ہو جاتا ہے، کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ کتنا روشن ہو جاتا ہے کہ آپ فرماتی کہ میں نے آسانی کے ساتھ اپنی سوئی کو تلاش کر دیا۔ کہ نبی
روشنی مان پڑ جاتی ہے اور وہ جب دن چڑھتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے اور وہ صبح کو سورج نکل آتا ہے. تو آپ فرماتی کہ ایک آسمان کا چاند ہے اور ایک میرا چاند ہے. اس چاند کو کہن بھی لگ جاتا ہے مگر میرا وہ چاند ہے کہ نہ اس کو کہن لگتا ہے نہ اس کے حسن کے آگے کوئی پردہ آتا ہے بلکہ میرا تو وہ چاند ہے جو ہر وقت چمکتا ہی رہتا ہے. جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور چمکتا ہی رہتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے بڑے چرچے سنے ہیں اور آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ یوسف کا اتنا حسن تھا اتنے حسین تھے کہ مصر کی عورتوں نے جب ان کا حسن دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی. یا رسول اللہ وہ اتنے حسین تھے مگر آپ کے حسن کا کوئی ایسا نظارہ نہیں ہے. آپ کا حسن دیکھ کر کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی یا آپ کا حسن ایسا نہیں ہے کہ جیسا یوسف کی طرح حسن تھا یوسف کا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرے حسن پر غیرت کے 70,000 پردے ڈالے ہوئے غیرت کے 70,000 پردے ڈالے ہوئے. اگر ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو کسی کو دیکھنے کی طاقت ہی نہ ہو کوئی مجھے دیکھ ہی نہ سکے. بلکہ فقہ کرام لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلیت آپ کا اصل اگر کوئی جان لیتا تو آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی کسی مردہ ہڈی پہ لیا جاتا تو وہ بھی زندہ ہو جاتا. اگر حضور کی حقیقت کو جان جاتا نبی پاک علیہ السلام کا جو ظاہر ہے آقا کریم علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ ظاہر ہو جاتا. اگر کوئی جان جاتا حضور کی حقیقت کو معلوم کر لیتا تو آقا کریم علیہ السلام کا ایک مرتبہ نام کسی مردہ ہڈی پہ لیا جاتا تو وہ بھی زندہ ہو جاتی. میرے آقا کریم علیہ السلام کے حسن کا کیا کمال ہے. حضور علیہ السلام کی حقیقت کو حضور نے فرمایا کوئی نہیں جانتا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میری ذات پر میرے حسن پر اپنی غیرت کی وجہ سے 70,000 پردے ڈال کر رکھے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ مجھے وہ اپنا حسن تو دکھائیے میں دیکھنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا کہ تو نہ دیکھ. عرض کی یا رسول اللہ مجھے دکھائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن سے اپنے چہرے سے وہ ایک نقاب اٹھایا. جب ایک نقاب اٹھایا حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تاب نہ لا سکی اور ایک روایت میں آتا ہے آپ باہر تشریف لے گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیا اور جب آپ اندر آئیں حضور نے پوچھا عائشہ کیا ہوا. عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے کے اندر سورج نکل آیا ہے. اتنی روشنی کہ میں دیکھ نہ سکی میری آنکھوں نے اس کی تاب نہ لائی اس لیے میں باہر چلی گئی. حضور نے ارشاد فرمایا یہ تو ابھی میں نے ایک پردہ اٹھایا ہے ایک پردہ اٹھایا ہے تو یہ عالم ہے. اگر 70,000 پردے اٹھ جائے تو پھر کیا مقام ہوگا پھر کیا عالم ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے مصر میں اپنا مقام کیا تو اس وقت مصری عورتوں نے آپ کا حسن دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی. پھل کاٹنے کی بجائے انگلیوں پر چھریاں چلا لی انگلیاں کاٹ لی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس طرح کا حسن تھا. اتنے اعلیٰ تھے اتنے حسین تھے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ان کو بڑا حسین بنا کے بھیجا اس لیے کہ وہ دور
زیادہ حسین اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا حسن عطا فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جس معجزے کی انبیاء کرام کو جس وقت کی نزاکت کے حساب سے ضرورت ہوتی، رب تعالیٰ انبیاء کو وہ معجزہ عطا فرما دیتا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت یوسف کا یہ معجزہ تھا کہ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گندم ختم ہو گئی، اناج ختم ہو گیا۔ اب لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کی عالی جناب اناج ختم ہو گیا ہے اور گندم آنے میں تقریباً 3 یا 4 ماہ باقی ہیں، تو اتنی دیر تک ہم کیا کریں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیبی مدد عطا فرما دے، کوئی نہ کوئی وسیلہ عطا فرما دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، مالک کو بولا یہ میری قوم میرے پاس آئی ہے، اب ان فاقہ مزدوں کو میں کیا دوں؟ گندم آنے میں 3 ماہ باقی ہیں، 4 ماہ باقی ہیں اور اناج ختم ہو گیا ہے، اب ان کو کیا دوں؟ اب یہ وقت کیسے گزارے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے یوسف، مصر کے بازار کے اندر ایک تخت لگاؤ اور سارے لوگوں کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اس تخت پر بیٹھ جاؤ اور پھر اپنے حسن سے نقاب اٹھا دو، اپنے حسن سے، اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، تخت لگا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چہرے پہ پردہ ڈال کے رکھتے تھے، آپ اس وقت تخت نشین ہو گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے، آپ نے اپنے چہرے سے پردے کو اٹھا دیا، نقاب کو اٹھا دیا۔ جب آپ نے نقاب کو اٹھایا، سارے لوگوں نے آپ کا دیدار کیا، آپ کا دیدار کرتے رہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، بلکہ مسلسل 3 ماہ تک سارے لوگ آپ کے چہرے کو تکتے رہے، آپ کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، نہ کسی کو بھوک لگی نہ کسی کو پیاس لگی۔ حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھتے رہے، آپ کے حسن کو دیکھتے رہے، آپ کے حسن کے اندر اتنے محل ہو گئے، آپ کے جلووں میں اتنے محل ہو گئے کہ نہ کسی کو بھوک لگی نہ کسی کو پیاس لگی۔ اسی لیے پنجابی شاعر نے کہا کہ 3 مہینے رچی خلقت ویکھ یوسف قد آنی، 3 مہینے رچی خلقت ویکھ یوسف قد آنی، جنا محمد عربی مٹھا اور رچے دوویں جہانی۔ یوسف کو دیکھنے والے 3 ماہ تک نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ تو اگر حضور کو کوئی دیکھ لیتا، جب صحابہ کرام علیہ الرضوان غمگین ہو جاتے، بھوک کی شدت ہوتی، پیاس کی شدت ہوتی، حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، حضور کا رخ روشن دیکھ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھ لیتے، زیارت کر لیتے، تو بھوک بھی ختم ہو جاتی، پیاس بھی ختم ہو جاتی، غم بھی غلط ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ایسا حسین بتایا ہے۔ تو یہ تو یوسف کی بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ چیز تمہیں دی،
اپنے خزانوں کی خدا نے، کنچی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ کے دیدار کے طالب تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن آپ نے ملاحظہ فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عائشہ پاک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، مصری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کا حسن حسن سبی ہے اور میرا حسن حسن ملی ہے. سبی وہ جسے میٹھا کہتے، ملی وہ جسے نمکین کہتے. تو حضور نے فرمایا کہ جس نے یوسف کو دیکھا اس نے دیکھا، مگر جو مجھے ایک بار دیکھتا ہے بار بار دیکھتا ہے، اور جو بار بار دیکھتا ہے پھر ہزار بار دیکھتا ہے، اس کی طلب ختم ہی نہیں ہوتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ایسا حسین و جمیل بنایا کہ گولڑا کے تاجدار پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنجابی میں اس کو یوں بیان کرتے ہیں: سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. تو نبی پاک صاحب الولاد سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت حضور نے فرمایا کہ اگر ظاہر ہو جاتی، میری حقیقت ظاہر ہو جاتی، میرا حسن ظاہر ہو جاتا، تو کوئی بھی تاب نہ لاتا، کوئی بھی دیکھ نہ سکتا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ارشاد فرمایا: اے صدیق، تو ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے، جوانی میں میرے ساتھ رہا ہے اور بڑھاپے میں میرے ساتھ رہا ہے، سفر میں میرے ساتھ رہا ہے، غاروں میں میرے ساتھ رہا ہے، ہر جگہ میرے ساتھ رہا ہے، مزار میں بھی ساتھ رہے گا. مگر کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جان گیا ہوں. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام سارے انبیاء کی بارگاہ میں جاتے رہے، سب کا زمانہ دیکھا ہے. کچھ انبیاء کی بارگاہ میں 2 مرتبہ گئے، کچھ کی بارگاہ میں 4 مرتبہ، کچھ کی 8 مرتبہ. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ حاضری دی. مگر 23 سال کے عرصے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. حضور کی بارگاہ کے اندر جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ حاضری دینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا: جبریل، تو نے سارے دور دیکھے ہیں، انبیاء کرام کو بھی دیکھا ہے، انبیاء کے دور بھی دیکھے ہیں، مشرق و مغرب نے دیکھا ہے،
یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، کہ جیسے وہ یکتا ہے، جیسے وہ تنہا ہے، جیسے وہ ایک ہے، اسی طرح اس رب نے بھی آپ کو ایک ہی بنایا، کائنات میں ایک ہی محمد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے، آپ کے معجزات کی بات کی جائے، آپ کے حسن کی بات کی جائے، تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، جتنے معجزات رب تعالیٰ نے سارے انبیاء کو عطا فرمائے، جتنا حسن سارے انبیاء کو عطا فرمایا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ایک جز ہے، صرف ایک ذرہ جو سارے انبیاء کو عطا فرمایا، اور ایک ذرہ جو معجزات کا سارے انبیاء کو عطا فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوتے، اللہ رب العالمین ان کو معجزات عطا فرماتا ہے، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 10 معجزات عطا فرمائے، یہ معجزات لے کر آئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، رب تعالیٰ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، سر سے لے کر پاؤں تک آپ معجزہ ہی معجزہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی دلیل بن کے آئے، رب تعالیٰ کا معجزہ بن کے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی اگر انگلیاں مبارکہ دیکھیں تو یہ بھی معجزہ، حضور کی آنکھیں مبارک یہ بھی معجزہ، حضور کے بال مبارک یہ بھی معجزہ، حضور کے رخسار مبارک یہ بھی معجزہ، آپ کے ناخن مبارک یہ بھی معجزہ، آپ کے پاؤں مبارک یہ بھی معجزہ، آپ کا خون پاک یہ بھی معجزہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کے بھیجا، اور نبی جتنے بھی آئے ہیں یہ معجزے لے کر آئے، مگر آقا کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ ہر چیز حضور کی معجزہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی صحابہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کوئی بھی معجزات عطا نہ فرماتا، کوئی معجزے نہ دکھاتا، کوئی رب تعالیٰ اپنے محبوب کو معجزے نہ دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہی، آپ کا چہرہ ہی اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو دیکھتا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا، جو حضور کے حسن کو دیکھتا، جو حضور کے چہرے کو دیکھتا، کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام، آپ کہتے ہیں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، آپ کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے گیا، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو میں دیکھنے کے لیے آیا کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا عبداللہ بن سلام۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب میں نے حضور کو دور سے دیکھا، دیکھتے ساتھ ہی میرے دل کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو گئی، اور جیسے حضور کی محبت پیدا ہو گئی، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور میری زبان سے یہ ساختہ جاری ہو گیا، ایسا سونا چہرہ کبھی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سچا نبی ہے۔
جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سچا ہے۔ تو آپ اسی وقت حضور کا چہرہ مبارک دیکھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تنہا ہی سیر کے لیے نکل گئے۔ امام القاضی نے اس کو اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے نکل گئے تو مدینے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس کے پاس چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس ایک بڑا خوبصورت اونٹ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا یہ اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے کہا بیچیں گے۔ اب انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، مگر جب حضور نے پوچھا کہ اونٹ بیچو گے، انہوں نے کہا کہ ہاں جی بیچیں گے۔ حضور نے فرمایا کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے دام بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے عوض وہ اونٹ ان سے دے دیا اور فرمایا کہ میں تو ویسے باہر نکلا تھا تو میں کسی کو کھجوریں دے کے بھیج دیتا ہوں، لہذا اونٹ مجھے دے دو۔ اب جب کسی کو کوئی جانتا نہ ہو تو پھر اس کی ضمانت دینی پڑتی ہے، یا آئی ڈی کارڈ دکھانا پڑتا ہے، یا کوئی ضامن ہو تو پھر اس کو سودا دیا جاتا ہے۔ اب یہ حضور کو جانتے نہیں تھے، پہلی ملاقات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کھجوریں بھیج دیتا ہوں، اونٹ مجھے دے دو۔ انہوں نے اونٹ کی مہار حضور کے ہاتھ میں پکڑائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو لے کر چلے گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام جب تک نظر آتے رہے کہ لوگ حضور کو دیکھتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، اب وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار آپ ان کو جانتے ہو؟ میں تو جانتا ہی نہیں۔ تو پھر اونٹ کیوں دیا؟ میں تو بس ان کی باتوں پر ہی غور کر رہا تھا کہ جب وہ بولتے تھے تو پھول جھڑتے تھے، بس اس ادا کو میں دیکھتا رہا۔ دوسرے سے پوچھا کہ ہاں تم جانتے ہو؟ میں بھی نہیں جانتا۔ پھر تم نے پوچھا کیوں نہیں، بات کیوں نہیں کی؟ میں تو دیکھ رہا تھا کہ جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے، ان کے دندان مبارک سے چھن چھن کے نور نکل رہا تھا۔ اور پھر تیسرے سے پوچھا میں تو رخساروں کو ہی دیکھتا رہا، اتنے حسین اتنے سونے رخسار۔ چوتھے سے پوچھا تم نے کیوں نہیں پوچھا، کیوں نہیں بات کی؟ میں تو زلفوں کو ہی دیکھتا رہا کہ کیسی خامدار زلفیں تھی، میں تو بس حسن میں کھو گیا۔ اب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر ہمارا اونٹ ہتھیا کے لے گیا، فریم کر کے ساڑھے کو اونٹ لے گیا مادر۔ اب سردار کی بیوی خیمے میں دیکھ رہی تھی اور یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا خبردار اس کے بارے میں کوئی بات کی تو اسے کچھ نہیں کہنا، اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو میں ضامن ہوں، میں دے دوں۔ اچھا تو جانتی ہے؟ پہلے ملاقات ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتی۔ پھر تو نے کیسے ضمانت دے لی، تو نے کیسے حامی بھر لی؟ اس نے کہا کہ میں پردے کی اور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ جب باتیں کرتا تھا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، دانتوں سے نور چھن چھن کے نکل رہا تھا۔ اس کا اتنا حسین چہرہ ہے، اتنا خوبصورت ہے، اگر وہ اتنا حسین و خوبصورت ہے تو وہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ پیسے نہ دے گا تو میں اس کی ضمانت ہوں۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی اثنا کے اندر ایک صحابی کھجوریں لے کر کے ان کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں۔
تمہاری مہمان نوازی کے لیے بھیجی ہے، اور یہ کھجوریں جو حضور علیہ السلام نے تم سے سودا کیا اونٹ کا، یہ اس کے عوض کھجوریں بھیج دی ہیں۔ اب وہ کہنے لگے کہ چلو سودا جو ہوا تھا، جو طے ہوا تھا، کھجوریں آ گئی، ہمیں ہمارا مال مل گیا، مگر وہ محبوب رہتا کہاں ہے، اس کا ڈیرا کہاں ہے؟ صحابی نے کہا چلاؤ میرے ساتھ۔ وہ مدینے کی بستی میں رہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ اللہ ان کو ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضر ہوتے ہیں، جاتے ساتھ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں کہ تو میرا محبوب نہیں بٹھا، جنہوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جدو مکھ تو نقاب ہٹاوے، بجلی ڈرتی چمک نہ مارے، کتے بے ادبی ہو جاوے، جے جاوے سونا سیر چمن نو، سارا گلشن سیز نہ واوے، جے پاوے سونا ہاتھ پھلا نو، ہاتھ پھلنا وچ رل جاوے، علم رب نے اینا دیتا اکنا وچ نہ آوے، عقل رب نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا کہنا، آپ کی ہر ادا وراء الورا ہے، لہٰذا ایسے حسین مکھرے والے سے، ایسے حسین دلبر سے یاری لگانی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، دوستی کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کی محبت، یہ لوگوں کی محبت، یہ غائبہ چلی جائے گی۔ اس محبوب سے پیار کیجیے۔ دیکھو بندہ حسن سے پیار کرتا ہے، وہ کائنات کے اندر ایسا کوئی ہے جو محبوب سے زیادہ حسین ہو؟ بندہ کسی کی کمالات سے پیار کرتا ہے، کائنات کے اندر ہے کوئی ایسا جو حضور سے زیادہ کمالات رکھتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال میں بھی اعلیٰ ہے، حسن میں بھی اعلیٰ ہے، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، حضور کی سنتوں پہ عمل کیجیے، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔